Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. So इमडिकेट एस्पिरेंट्स फाइनली इमडिकेट 2023 के बाद KMU की जानिब से MBBS और BDS के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर KMU की एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, एग्रीगेट फार्मूला जो है वो बताया गया है कि एडमिशन इस फार्मूले के मुताबिक होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का पूरा तरीक़ा समझाऊंगा, तो आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो देखनी है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करनी है, ताकि फिर आपसे कोई भी गलती ना हो। तो लास्ट डेट फॉर अप्लाई जो है वो 12 दिसंबर 2023 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ नीचे जाकर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके अलावा मेरिट क्राइटेरिया है 10% मैट्रिक, 40% FEC और 50% आपका MDCAT जो है वो मेरिट में काउंट होगा। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ MBBS के लिए अप्लाई करनी है ओपन मेरिट पर तो 3000 रुपये जमा करने होंगे। अगर BDS के लिए भी करनी है तो उसके लिए अलग 3000, और इसके अलावा अगर सेल्फ पर करनी है तो उसके अलग फ़ी चार्ज होगी। इसके अलावा आप इनके कोटा सीट्स पे देख सकते हैं कि ओपन मेरिट है, सेल्फ फाइनेंस है, रेसिप्रोकल है, माइनॉरिटीज़ है और APS विक्टिम्स के लिए है, और इसके अलावा जो फाटा की सीट्स हैं। तो इन सारों को आप ख़ुद भी देख सकते हैं, सही है। तो आज मैं आपको वीडियो मतलब मैंने इसलिए बनाई ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो अप्लाई में, क्योंकि आम अप्लाई होती है, सही है। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपना लिए एक अकाउंट बनाना है, जिसमें CNAC B फॉर्म विदाउट डैशेस, सही है। फिर आपने एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, फिर उसको आपने कंफर्म करना है, अपना ईमेल पुट करना है और CNAC या फॉर्म B की जो इशू डेट है वो लिखनी है, और नीचे जो ये कैप्चा है तो इसको आपने यहाँ पर पुट करने और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन फ़िल की तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर आया। आपने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस को आपने पढ़ लेनी है, और ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स और इंस्ट्रक्शंस दी गई है, सही है। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ख़ुद पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस और कंटिन्यू पर क्लिक किया। अच्छा, तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है कि एड योर प्रोफाइल, कि आपने यहाँ पर अपने प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन देनी है, सही है। तो इसको आपने गौर से पढ़ना है, इसमें कोई भी गलती आपसे ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है करेक्ट, और इसके बाद आपने फादर नेम लिखना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल। इसके अलावा आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, सही है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करें इस एरो पर, आप देख सकते इस एरो पर आप क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम सा सेलेक्ट किया। इसके बाद आर यू डिसेबल, तो अगर डिसेबल है तो आप यहाँ पर यस करें, वरना आप यहाँ पर नो छोड़ दें। इसके बाद नेशनलिटी, तो आप पाकिस्तानी सेलेक्ट करें। इसके बाद डोमिसाइल आप सेलेक्ट करें। तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पर एबटाबाद सेलेक्ट करता हूँ या फिर कोई और सेलेक्ट करता हूँ। सो लेट सपोज़ मैं चतराल। इसके बाद डोमिसाइल नंबर, तो आपके डोमिसाइल पर एक नंबर होगा, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। इसके अलावा जो डोमिसाइल है उसकी मतलब वहाँ उस पर भी एक इशू डेट होगा, तो वो भी आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है, एंड डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो अगर आपका डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा से है और आप ओवरसीज़ है तो फिर आप यहाँ पर यस करें, और अगर नहीं है ओवरसीज़ तो फिर आपने यहाँ पर नो लगानी है। इसके अलावा आर यू ऑलरेडी एडमिटेड एनी MBBS BDS कॉलेज, तो अगर ऑलरेडी एडमिटेड है तो फिर यस करें, और अगर एडमिटेड नहीं है तो फिर आपने यस को नो ही छोड़ना है। तो इसको मैंने नो सेलेक्ट की।
اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر موبائل نیٹ ورک دینی ہے، آپ نے 2 نمبر یہاں پر ایڈ۔ اچھا، تو یہ ساری انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد میں نیکسٹ اسٹیپ پر آیا، تو یہاں پر آپ نے اپنا ایک اچھا سا پکچر جو ہے یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ امیج کی سائز جو ہے وہ 512 KB سے زیادہ نہ ہو، ورنہ پھر اپلوڈ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی امیج کی سائز دیکھنی ہے کہ وہ کتنا ہے، اور پھر جو ہے یہاں پر چوز فائل پر آپ نے کلک کرنا ہے، اور ایڈ پر کلک کر کے آپ کا پکچر جو ہے وہ یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پر یہ ہے کہ ایڈ یور کوالیفیکیشنز، تو آپ نے یہاں پر اپنی کوالیفیکیشن دی ہے۔ سب سے پہلے سرٹیفکیٹ ٹائٹل، تو میٹرک، پھر میٹرک کا جو ہے وہ رول نمبر ہے، اس کے علاوہ میٹرک آبٹینڈ مارکس کتنے ہیں، پھر میٹرک ٹوٹل مارکس آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں۔ اسی طرح پھر میٹرک پاسنگ ایئر کہ آپ نے میٹرک کس سال میں کیا تھا۔ سو یہاں پر مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے کہ لیٹ سپوز 2019 میں آپ نے میٹرک کیا تھا، تو آپ نے یہاں پر 2019 لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میٹرک بورڈ نیم کہ کون سے بورڈ سے آپ نے میٹرک کیا تھا۔ سو لیٹ سپوز میں نے یہاں پر پشاور بورڈ سلیکٹ کی۔ اس کے بعد سرٹیفکیٹ ٹائٹل جو کہ انٹرمیڈیٹ ہے، تو اس کے بعد آپ نے FEC کا رول نمبر پھر لکھنا ہے۔ اس کے بعد FEC میں آبٹینڈ مارکس لکھنے ہیں، FEC کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ صحیح ہو اور اس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر میٹرک کی انفارمیشن دی ہے، میٹرک آبٹینڈ مارکس، ٹوٹل مارکس اور رول نمبر وغیرہ کس سال میں دیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر پھر بورڈ کا نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے FEC کا رول نمبر، FEC آبٹینڈ مارکس، FEC ٹوٹل مارکس اور FEC۔ اچھا، تو میٹرک اور FEC انفارمیشن پٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر نیکسٹ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے، آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا جس میں آپ کا MD-CAT کا رول نمبر، آپ کے CNSE، آپ کی جو آبٹینڈ مارکس تھے، ٹوٹل مارکس تھے، کس یونیورسٹی کے تھے جو آپ سے MD-CAT لے گیا، تو ساری انفارمیشن یہاں پر ہوگی۔ تو آپ نے جسٹ اس کو صرف دیکھنا ہے کہ یہ کریکٹ ہے اور اس نیکسٹ کرنا ہے۔ اچھا، یہ اسٹیپ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ مختلف کالجز سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پر آپ MBBS کے لیے اپلائی کریں گے، صحیح ہے۔ پھر اگر سیلف پر کرنا چاہتے ہیں تو سیلف کے لیے آپ کریں گے، BDS کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو BDS کے لیے اوپن میرٹ پر اور سیلف پر آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس اسٹیپ کو آپ نے اچھی طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ سو لیٹ سپوز اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اوپن میرٹ پر MBBS کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے سب سے اوپر جو ہے مطلب وہاں پر کلک کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ بیکورڈ ایریا کے تھرو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، جو بیکورڈ ایریاز کے لیے اسپیسیفک سیٹس ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر کلک کی۔ اچھا، تو وہاں پر کلک کرنے کے بعد اب مجھے ڈفرینٹ کالجز اور ان کے سامنے جو پرائیورٹی لسٹ ہیں کہ سب سے پہلے آپ کس کالج کو آپ نے پرائیورٹی دینی ہے، مطلب سب سے پہلے آپ کس کالج میں اگر آپ کی ایڈمیشن ہوتی ہے تو کون سے کالج کو آپ پسند کریں گے، کس کالج میں آپ جانا چاہیں گے۔ تو اس پرائیورٹی کو آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو کسی بھی قسم کی چینجز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوگی۔ تو اس میں ساری کالجز جو ہے وہ MBBS کے لیے دی گئی ہیں، جتنی بھی کالجز ہیں، تو آپ نے ان کے سامنے 1 سے لے کر اسی طرح 13 تک تقریباً ہے، تو 13 تک آپ نے اس پر یہاں پر لکھنی ہے پرائیورٹی لحاظ سے۔ لائک لیٹ سپوز میں KMC کو جو ہے 1 نمبر پر کرتا ہوں، خیبر میڈیکل کالج، تو یہاں پر میں 1 لکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر میں ایوب کو 2 نمبر پر کرتا ہوں۔ اسی طرح خیبر گرلز میڈیکل کالج ہے جو کہ گرلز کے لیے ہے، تو یہاں پر گرلز نے جو ہے مطلب 1 سلیکٹ کرنی ہے۔ اگر آپ میل ہیں تو آپ یہاں پر 0 سلیکٹ کریں، 0 کا مطلب ہے ناٹ انٹرسٹ۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں پر 3 سلیکٹ کر دی۔ اس کے علاوہ 4 نمبر، تو جو بھی کالج آپ کو پرائیورٹی میں سب سے اچھے لگے آپ اس کو پہلے نمبر پر آپ رکھ دیں۔ تو میں یہاں پر
آپ کی آسانی کے لیے انفارمیشن پٹ کرتا ہوں. اس کے بعد 7 8 9 اور 10 اور اس کو میں نے 11 پر کر دی, اس کو میں نے 12 پر کر دیا اور اس کو میں نے 13 پر کر دی. تو یہ ساری کالجز جو ہے میں نے اپنی پرائرٹی لحاظ سے یہاں پر پٹ کر دی. اچھا, یہ فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر نیکسٹ کرنا ہے. اچھا, تو ان کالجز کو سلیکٹ کرنے کے بعد میری MBBS کے لیے اوپن میرٹ پر اب میری اپلائی ہو گئی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں BDS کے لیے بھی اوپن میرٹ پر کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے نیچے جو ہے BDS اوپن میرٹ پر کلک کرنا ہے. تو یہاں پر اب مطلب BDS کے لیے جو کالجز ہے تو پرائرٹی کے لحاظ سے آپ نے اس کو نمبر دینی ہے. صحیح ہے, لائک لیٹ سپوز میں خیبر کالج آف ڈینٹسٹری کے لیے جو ہے اس کو 1 دیتا ہوں, پھر اس کو میں سیکنڈ نمبر پر, چلو اس کو میں سیکنڈ نمبر دیتا ہوں, اس کے علاوہ اس کو 3rd اور اس کو 4th اور اس کو 5th, اور آپ نے یہاں پر اس کو سیو اینڈ نیکسٹ کرنی ہے. اچھا, تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں نے جو ہے BDS اوپن میرٹ کے لیے بھی اپلائی کر دی. تو اسی طرح اگر آپ سیلف فائنینس پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ان ساری کی اپنی الگ الگ فیس ہوگی. صحیح ہے, تو یہاں پر میں نے ٹوٹل 6000 کی جو ہے وہ رجسٹریشن کر دی ہے اوپن میرٹ فار MBBS اور اوپن میرٹ فار BDS. تو اگر آپ سیلف پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی الگ جو ہے وہ فی کاؤنٹ ہوگی. اچھا, پھر یہ انفارمیشن فل کرنے کے بعد آپ نے 3 لائنز پر کلک کرنی ہے اور یہاں پر آپ سے جتنے بھی ڈاکومنٹس مانگے ہیں خاص کر جن پر سٹار ہو تو ان ڈاکومنٹس کو آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے. سو چلتے ہیں کہ وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جس کو آپ نے یہاں پر مطلب یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ ہر امیج کی سائز جو ہے وہ 512 KB یا اس سے کم ہو. تو اس میں سب سے پہلے میٹرک سرٹیفکیٹ ہیں, اس کو آپ نے لازماً یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ میٹرک کی DMC ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس FEC سرٹیفکیٹ ہے تو ٹھیک ہے, اگر ورنہ آپ اس کو خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں. اس کے بعد FEC کے DMC ہے. پھر ڈومیسائل کی جو فرنٹ سائڈ ہے, آپ کی جو ڈومیسائل ہے اس کی فرنٹ سائڈ سے اس کو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ ڈومیسائل بیک سائڈ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اسی طرح CNIC کی فرنٹ سائڈ, CNIC کی بیک سائڈ. اس کے علاوہ فادر کی CNIC فرنٹ سائڈ, فادر کی CNIC کی بیک سائڈ, اور اس کے علاوہ فادر کا جو ڈومیسائل ہے اس کو بھی آپ نے فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ کو مطلب یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے. سو لیٹ سپوز میں یہاں پر میٹرک کی سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پر کلک کر دی. اب میں کلک کروں گا چوز فائل پر, تو آپ نے یہاں پر چوز فائل پر کلک کرنا ہے. تو جیسے ہی آپ چوز فائل پر کلک کریں گے تو آپ اپنی موبائل کی گیلری میں جائیں گے, فائلز میں جائیں گے, وہاں پر آپ نے اس امیج کو سلیکٹ کرنی ہے جس کی سائز 512 KB یا اس سے کم ہو. صحیح, اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے پھر اپلوڈ پر کلک کرنا ہے تو آپ کی امیج اس طرح جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی. تو آپ نے اس طرح یہ ساری جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہاں پر آ بھی گیا کہ سکسیزفلی اپلوڈڈ. اس طرح آپ نے ان ساروں کو مطلب اس طریقے سے اپلوڈ کرنی ہے. اچھا, تو لاسٹ اسٹیپ میں ہم آ گئے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیجیے گا. سبمٹ اور ڈپازٹ سلپ پر آپ کلک کریں گے. صحیح ہے, تو آپ کے پاس ڈپازٹ سلپ جو ہے وہ آ جائے گا اور پھر آپ نے اس کو بینک میں جمع کرنی ہے اور اس ڈپازٹ سلپ کو آپ نے دوبارہ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے. صحیح ہے, تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی.